أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کا درس چل رہا ہے۔ اب تک کا 92 آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کی قوم میں جو ایک بہت بری عادت تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، تولتے ہوئے جس کو دیا جا رہا ہے اس کے حق میں کو چوری کر کے کمی کر کے اس کو دینا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، جس گناہ میں، جس بری عادت میں تم لوگ مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو، اور مزید ان کو اللہ کی عبادت کی طرف اور توبہ اور استغفار کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ لیکن قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کی طرف نہیں آ رہے، سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا بھی رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ضد اور تمہاری ہٹ دھرمی بات نہ ماننے پر جمے رہنا، کہیں تم پر بھی ایسی مصیبتیں نہ آ جائیں جیسے قوم نوح اور قوم ہود پر آئی ہیں۔ یہ سارا انداز تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا سمجھانے کا، مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ قوم نے آخر میں کہہ دیا، یا قوم یا رہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا، جبکہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہا کہ انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک۔ آپ ایک کمزور آدمی ہیں، کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے، ہر لحاظ سے آپ کمزور ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کی پشت پناہی آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، پتھروں سے مار دیتے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو برابر سمجھاتے سمجھاتے مایوس ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ اب یہ میری بات نہیں مانیں گے، تو آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگوں، اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تم اپنی حالت پر، جو حالت تمہاری ہے اسی حالت پر ڈٹے ہوئے ہو، جو تم کر رہے ہو اپنے طریقے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کرتے رہو۔ یعنی تم غلط کر رہے ہو لیکن تمہاری سوچ یہ ہے کہ شاید تم صحیح کر رہے ہو۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر
رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے کوئی مذاق کر رہا ہوں یا میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، لیکن تم اپنی بات پر اتنا ڈٹے ہوئے ہو، جمے ہوئے ہو، برائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے جو رسوا کر دینے والے عذاب کا زیادہ مستحق ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور فرمایا ورتقبوا، انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ماننا تو تم لوگوں کی فطرت میں نظر نہیں آتا، اب یہ کہ عذاب ہی کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ کی طرف سے عذاب کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب آ گیا۔ جس عذاب سے حضرت شعیب علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے اور قوم مذاق سمجھ رہی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا رہی تھی، اب وہ عذاب کے آنے کی اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ جب عذاب آ گیا تو نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، شعیب علیہ السلام کو اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایمان کو قبول کر لیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، وہ سب بچ گئے اللہ کی رحمت سے، اس عذاب سے وہ بچ گئے۔ اور جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، سیدھے اور صحیح راستے کو اختیار نہیں کیا، اللہ فرما رہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کو ہم نے پکڑا اور ایک چیخ دی، ایک زوردار آواز تھی جس کے ذریعے سے ان سب کے کلیجے اور دل اور دماغ سب پھٹ گئے اور مر گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسی حالت تھی جیسے کبھی شعیب علیہ السلام کی بستی میں کوئی بستہ ہی نہیں تھا، یعنی مدین جو بستی تھی جہاں یہ لوگ رہتے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو ایسی حالت ہو گئی جیسے کبھی یہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا عذاب اتارتے ہیں تو اس کی ساری واہ اور اس کا سارا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ الا بعدا لمدین کما بعید ثمود، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مدین والوں کے لیے بھی ایسے ہی بربادی جیسے کہ قوم سمود والوں کے لیے بربادی تھی، یعنی جیسے دوسری قومیں برباد ہوئیں، اپنے نبی کی بات نہ مانی، یہ لوگ بھی برباد ہوئے۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ایسے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیاتنا، روشن دلیلوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ فرعون و ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ تو فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، نہ ہی اس کے سرداروں نے، نہ ہی اس کی قوم نے، بلکہ وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کرتے اور فرعون کی بات مانتے تھے۔ فاتبعوا امر فرعون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تو کامیاب ہوتے، لیکن انہوں نے فاتبعوا امر فرعون، فرعون کی اتباع کر رہے تھے۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کن لوگوں کے پیچھے چل رہا ہوں، کن لوگوں کی مان رہا ہوں، کن لوگوں کی سن رہا ہوں، کن لوگوں کی بات پر یقین کر رہا ہوں۔ قوم فرعون کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ میری بات مانو، میری اتباع کرو، لیکن فرعون کی بات کو اس کی قوم نے زیادہ مانا۔ اللہ فرمانے فاتبعوا امر فرعون، تو قوم فرعون کی اتباع کر رہے ہیں۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی، کوئی صحیح بات نہیں تھی۔ وما امر فرعون کی بات، فرعون کا راستہ کوئی صحیح راستہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو جس راستے پر اپنی قوم کو لے کر چلا، اس راستے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو اس کے پیچھے چل رہے تھے وہ پیچھے پیچھے ہوں گے
فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، فرعون آگے آگے ہوگا اور سب کو جہنم میں لے اتارے گا، سب کو جہنم میں لے اتارے گا۔ آگے آگے چل رہا ہے ایک گمراہ اور پیچھے اس کی قوم ہے، تو سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھٹکار ہے، لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، کن لوگوں پر؟ جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی فرعون اور اس کے ماننے والے۔ بئس الرفد المرفود، بہت بدترین سرا ہے جو کسی کو دیا جائے۔ قوم شعیب اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کا تذکرہ، یہ سارے تذکرے اور یہ ساری آیتیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نبیوں کی دعوت ہے، اور ایک طرف فرعون اور اللہ کے نافرمانوں کی پکار ہے۔ جس کے دل میں سمجھ اور عقل ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے، جس کے نصیب میں گمراہی ہوتی ہے، وہ فرعونیوں کے پیچھے چلتا ہے۔ آج بھی کچھ اسی طرح کا دور ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کی سن رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کی پکار ہے، کس کی دعوت ہے۔ بس دیکھ لیا کہ فلاں ہے، فلاں کہنے والا ہے، بس اس کی بات پر یقین کر لیا، سچ جان لیا، اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ نہیں پتہ کہ یہ کہاں لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظوں میں فرمایا کہ فرعون آگے آگے ہوگا اور اس کی قوم پیچھے پیچھے ہوگی، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور سب کو یہ جہنم میں اتار دے گا۔ سارے نابینا ہوں اور ایک بینا پر اعتماد کریں کہ یہ ایک آنکھوں والا ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، یہ صحیح راستے پر لے کر چلے گا۔ تو نابینا ایک بینا پر اعتماد کرتے ہیں اس امید پر کہ یہ صحیح راستے پہ لے کر چلے گا، اور بینا جس کی آنکھیں تھی وہ سب کو لے جا کر گڑھے میں گرا دیں، سب کو لے جا کر کھڈے میں گرا دیں، تو وہ سب اس کے پیچھے چل لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، دل و دماغ دیا ہے۔ انسان کسی کی بات کو لینے سے پہلے سوچ سے سمجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ قرآن ہدایت سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہاں سے سیدھا اور صحیح راستے کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی ان ہدایتوں کو نہیں مانتا، اپنا دماغ اور گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون اپنی قوم کو لے کر چلا تھا۔ یعنی ہدایت کے لیے قرآن، احادیث یہ بہترین ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اگر ان سب کے باوجود بھی ہم ان کی ہدایت پر نہیں چل رہے بلکہ اپنا دل و دماغ چلا رہے ہیں یا گمراہ لوگوں پیچھے چل رہے ہیں، تو پھر وہ فرعون والا معاملہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم اب ماننے والی نہیں ہے اور اب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اعْمَلُوا اپنی حالت پر، اعْمَلُوا عمل کرتے جاؤ، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اپنی حالت پر، یعنی جو تمہاری حالت ہے نا اسی حالت پر جمے رہو اور کرتے رہو جو کر رہے ہو۔ اعْمَلُوا کرتے رہو جو کر رہے ہو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اپنی حالت پر، یعنی گمراہی کا جو راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے اور اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہو تو کرتے رہو جو کر رہے ہو۔ انی عامل، میں بھی اپنے طریقے پر چل رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے میرے اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، لیکن جس راستے پر تم ڈٹے جمے ہو چلتے رہو۔ پھر فرمایا سوف تعلمون، تعلمون مانے جان لوگے، سوف ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب، من یأتیہ عذاب، کس پر عذاب آتا ہے، یأتی مانے کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے، آتا ہے، یخزی جو رسوا کرے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے کاذب جھوٹا، تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو
میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں سیدھا صحیح راستہ بتاتا ہوں، لیکن تم اپنی گمراہی کے راستے پر جمے ہوئے ہو تو کرتے رہو جو کر رہے ہو۔ یہ حضرت شریف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور تمہیں پتہ چل جائے گا یاتی کس پر آتا ہے عذاب، یخزی جو اس کو رسوا بھی کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَارْتَقِبُوا، انتظار کرو، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اب کیا ہوا؟ وہ عذاب آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، مراد اس سے عذاب ہے۔ جاء مانے آ گیا، امرنا ہمارا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم سے مراد عذاب۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں۔ نجینا شعیبا، ہم نے نجات دی شعیب کو، یعنی شعیب علیہ السلام کو بھی اپنے عذاب سے بچایا۔ والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی رحمت سے بچایا۔ اللہ کی رحمت جب کسی پر آ جائے، اس کو ڈھانپ لے تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کس پر آتی ہے؟ ایمان والوں پر آتی ہے۔ جو پکے سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہی اللہ کی رحمت کے آغوش میں آتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو ہی بچا لیا اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی بچایا، برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اخذ مانے پکڑ لیا، ظلموا ظالموں کو۔ کس نے پکڑا؟ صیحہ، صیحہ کہتے ہیں ایک زوردار پکار، چیخ، ایک زوردار آواز، دھماکہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کبھی تیز بارشیں ہوتی ہیں، بادل بھی گرج رہے ہوتے تو ایک زوردار بادل گرجتا ہے، دھاس، کیسے دل ہل جاتے ہیں۔ گرجنے کی آواز آتی ہے، بادل نہیں نظر آتا، کچھ نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، آسمانوں پر اندھیرا ہوتا ہے، لیکن وہ آواز اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ دل درزنے لگتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہلکی سی آواز ہے، یہ تو فرشتوں کا ایک گھوڑا ہے جو بادلوں پہ پڑتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی طاقتور قوم تھی، لمبے تڑنگے تھے، 600-700 سال ان کی عمر تھی، بال ان کے 200-300 سال تک سفید نہیں ہوتے تھے، کمریں ان کی جھکتی نہیں تھیں، طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ایک زوردار آواز آئی تو کیا ہوا؟ کلیجے پھٹ گئے۔ اور کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں جاسمین، اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انسان کی انتہائی بزدلی کی موت ہوتی ہے کہ اوندے منہ پڑا ہوا، ایک سینے پہ گولی کھا کے مرتا ہے، ایک کمر پہ گولی کھا کے اوندے منہ گرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اتنے بے بس قوم تھی لیکن اپنے کو پتہ نہیں کتنی طاقتور سمجھتی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ڈرا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تم جھوٹے ہو، کچھ نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک چیخ اور ایک پکار سے ہی سب برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ ڈرنا چاہیے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی پکڑ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ اس کے پکڑنے کے مختلف طریقے ہیں۔ وہ فرشتوں کو نہیں اتارتا، وہ ڈنڈوں والی فوج کو نہیں اتارتا، اس نے صرف ایک آواز سنائی، زوردار آواز، جس سب کے سب کلیجے پھٹ گئے، مر گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں پہ کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس بستی کو ایسا کر دیا کہ اتنے بڑے بڑے طاقتور، متکبر، جابر، ظالم لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی سنتے نہیں تھے، لیکن جب عذاب آیا تو یہ حالت تھی کہ ایسی بستی ہو گئی جیسے کبھی یہاں کوئی رہتا نہیں تھا، ویران پڑی ہوئی بستی۔ الا بعدا لمدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعدا، دوری ہے، بربادی ہے مدین والوں کے لیے، جیسے کہ دوری اور بربادی ہے قوم سمود، یعنی جیسے وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اسی طرح ان کے لیے بھی ہلاکت و برباد ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے ان کو بھیجا۔ اب
بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور روشن دلیل کے ساتھ۔ ایسے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتے ہیں تو نشانیاں دے کر بھیجتے ہیں، دلیلیں دے کر بھیجتے ہیں کہ قوم کو دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا دلیل تھی؟ عصا تھا جو سانپ بن جایا کرتا تھا، ہاتھ تھا بغل میں رکھتے تھے واپس نکالتے تھے، سورج اور چاند سے زیادہ چمکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ کا معجزہ دیا تھا، سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ آئے گا، پورا تذکرہ ہے، پوری وضاحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ بغل میں ہاتھ ڈالو، جب واپس نکالو تو سورج اور چاند سے زیادہ چمکتا تھا، واپس ڈالتے ختم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں تمہیں 2 نشانیاں دے رہا ہوں، جا کے فرعون کو دکھاؤ۔ تو فرعون کا تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دکھایا کہ دیکھو میں ایسے نہیں آیا خالی، اتنی بڑی نشانی لے کر آیا ہوں، اب تو یقین کر لو۔ پھر بھی یقین نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتے ہیں نا تو ایسے نہیں بناتے، معجزات دیتے ہیں، معجزات۔ روشن دلیل کا مطلب معجزات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے سارے معجزات تھے، کتنے سارے چاند انگلی مارے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور کتنے سارے معجزات تھے۔ پانی میں انگلی ڈالتے تھے، پیالہ ہی تھا نا، اتنا سا پانی تھا، واضح حدیث ہے، یوں انگلی ڈالی ایسا لگا نہر بہنے لگ گئی، چشمہ بہنے لگ گیا۔ صحابہ فرما رہے ہیں ایک پیالے پانی سے سارے صحابہ نے، سارے لشکر نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا۔ یہ معجزات تھے نا۔ اور تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتے ہیں، نبی بنا کر بھیجتے ہیں، معجزہ دے کر بھیجتے ہیں۔ اور جو جھوٹا نبی ہوتا ہے نا، جھوٹا نبی ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ غلام احمد قادیانی کہتے ہیں میں نبی ہوں، تیرے پاس ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا سے آئے سب دنیا میں سب سے خوبصورت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت، حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت، حضرت شعیب علیہ السلام بھی خوبصورت، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے عیب سے بچایا ہے، کوئی نبی عیب دار نہیں تھا۔ یعنی کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ پاؤں سے معذور تھے یا آنکھ سے، نہیں، سب کامل انسان تھے، جسمانی لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی۔ اور غلام احمد قادیانی کی سب سے بڑی مردودیت وہ آنکھ سے کانا تھا، وہ کہتا تھا میں نبی ہوں۔ تیرے اوپر تو کوئی بھی نبی ہونے کی نشانی ثابت نہیں آتی، تیرا جھوٹ تو تیری شکل سے پہچانا جا رہا ہے کہ تو کانا ہے، اور تیری موت تو باتھ روم میں آئی، بیت الخلاء میں۔ انبیاء علیہ السلام کی جب زندگی ختم ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت طریقے سے ختم ہوتی ہے، تو باتھ روم میں مرا ہے۔ تو میں یہ ایک بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ جس کو نبی بناتے ہیں اس کو دلیلیں بھی دیتے ہیں اور اس کو جسمانی لحاظ سے بھی کامل بناتے ہیں اور اخلاق اور صفات کے لحاظ سے بھی خوبصورت بناتے ہیں، ہر لحاظ سے مکمل ہوتے ہیں۔ علم میں ان سے کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہر لحاظ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسلطان مبین، روشن دلیلیں دے کر بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، اللہ تعالیٰ فرمانے فاتبعوا، انہوں نے اتباع کی، امر فرعون، فرعون کی بات کی، یعنی فرعون کی بات مانی۔ وما امر فرعون برشید، برشید مانے کوئی اچھی بات نہیں تھی فرعون کی، کوئی اچھی بات نہیں تھی فرعون کی۔ وما امر فرعون، فرعون کی بات، برشید کوئی سمجھداری کی بات نہیں تھی، ساری بے وقوفوں کی باتیں تھیں۔ یقدم قومہ، آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ یقدم مانے کہتے ہیں آگے آگے چلنا، قومہ اپنی قوم کے آگے قیامت کے دن، فاوردہم النار، اور ان سب کو دوزخ میں لے جا کر ڈال دے گا۔ میں نے مثال دی نا کہ ایک سارے نابینا ہوں اور ایک بینا ہو اور سب کو لے آ کر گڈھے میں گرا دیں۔ فرعون کا بھی یہی حال تھا کہ ساری قوم کو یقدمو آگے آگے چلتا ہوگا، قومہ اپنی قوم کے آگے، یوم القیامہ قیامت کے دن، فاوردہم النار، اور سب کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں گرا دے گا۔ وبئس الورد المورود، اور اللہ فرما رہے ہیں جہنم یہ بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین گھاٹ ہے جس میں لوگوں کو اتارا جائے گا۔ ورد المورود، بئس مانے بدترین، ورد المورود گھاٹ، اترنے کی جگہ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لعنت ان کے ساتھ ہے یوم القیامہ، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ بئس الرفد المرفود، بدترین صلہ ہے جس کو یہ دیا گیا، یعنی لعنت جیسی چیز ان کو صلہ میں ملی ہے، یہ ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے بندے الحمد للہ رب العالمین۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.